फील्ड मार्शल वो बन गए, मुबारक हो। लेकिन मेरा बार बार एक ही कंसर्न है, हमने एटम बम बनाया था, पीपल्स पार्टी कहती है का आपने कब बनाया था? डॉक्टर अब्दुल कदीर ये उसको कभी मिले भी नहीं होंगे। कार के साथ, तमकनत के साथ वो मुद्दत खत्म हो और आप चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे दानिशवर बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। आज सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए हैं। बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि हमारे इरा पूरे दौर के अंदर, बल्कि इससे पहले वाले दौर के अंदर भी हमने कोई जंग नहीं जीती। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तो ये हमें एक मौका मिला है कि हम उसकी खुशी मना सकें। उसके बदले में अगर हमारे जर्नैलों को फील्ड मार्शल बनने का मौका मिलता है, वो भी बने। एयरफोर्स वाले का मेन काम है उसकी सिर्फ मुलाजमत की एक्सटेंशन कर देना, कौम उससे ज़्यादा उनके लिए जज्बात भी रखती है। दूसरे भी है, आम जो फौजी जैसे वतन के लिए जानती है, तो ये कौम का मुतफिका फैसला है कि उन्हें मैक्सिमम तरीके से उनके बच्चों को, उनके लवाहिकीन को अकोमोडेट किया जाए, जिन्होंने जाने दी हैं। इसलिए फील्ड मार्शल बनना, मैं तो थोड़ा सा उसको बैलेंस भी बरकरार नहीं रख सकता। मैं कहता दें, फील्ड मार्शल वो बन गए, मुबारक हो। लेकिन मेरा बार बार एक ही कंसर्न है, फील्ड मार्शल हमने पहले भी देखी है। फिर अयूब खान साहब फील्ड मार्शल थे, कौम ने कहा कि भाई जंग तो लड़ी कोई नहीं, किस फील्ड के मार्शल। और फिर सिर्फ उनको, सिर्फ मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, उनके गौहर अयूब खान साहब भी उन्हें फील्ड मार्शल कहते थे। कौम ने ये कहना छोड़ दिया। इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए आसिम मुनीर साहब को कि ये फील्ड मार्शल होना कोई नई बात तो नहीं है, मगर कौम को मनवाना, उसके लिए मैं तो मान जाता हूं एक इस लिहाज से भी कि कम अज कम हमारी फौज का इमेज भी बढ़ जाता है पूरी दुनिया के अंदर भी, कि वाकई यार ये जीते हैं। तो उसमें भी वो फील्ड मार्शल बने थे। लेकिन कौम को मनवाने के लिए
ایک ہی طریقہ ہے کہ اس فیلڈ مارشل شپ کے بعد انہیں صبر آ جانا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، قوم کا بھی یہ اقدام جو ہو وہ پرماننس تو آئے اس کے اندر، تو وہ جو اپنے اوپر کنٹرول لانا ہے وہ ہوگا فیلڈ مارشل۔ آج جو بن گئے ٹھیک ہے، لوگ تو اس میں بھی نکالیں گے، میں نہیں نکالتا۔ میں کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل بننے کی ایک تو قوم کو بتا دیا جائے کہ ہم کیا کیا فائدے ہوں گے فیلڈ مارشل صاحب کے۔ لوگ فیلڈ مارشل اور مارشل لا میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں سمجھتے۔ ایوب خان فیلڈ مارشل تھے اور مارشل لا تھا، وہ بڑی لمبی جنگیں ہم نے لڑی ہندوستان سے، تو وہ جیتے یا نہ جیتے مگر قوم سے وہ ہار گئے۔ اس لیے انہیں ذہن میں رکھ کے صحیح مارشل لا، فیلڈ مارشل لا سے ڈفرینشیٹ کر کے قوم کو دکھانا ہوگا، ورنہ قوم ساتھ ہی ڈر جاتی ہے، یہ فیلڈ مارشل ہے آگے مارشل لا ہے۔ اس جو ایک لوگوں کے وسوسے ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا علاج ہے عاصم منیر صاحب کے پاس۔ اب وہ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو حاکم ہوتے ہیں وہ چیزوں کو مونوپلائز کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ وفد بھیجنا تھا، اور وفد بھیجنا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنگ یوں ہم پہ مسلط کی گئی اور ہم نے اس کو کوشش کی اور آخر کار ہمیں لڑنا پڑا اور ہمیں فتح ہوئی۔ اب اس کو بھی مونوپلائز کرے، میں نے 3-4 وہ برسر اقتدار لوگوں کی باتیں سنی ہیں، دکھ ہوا کیونکہ وہ ان کو ABC کا پتہ بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ جو ڈیلیگیشن بنائے جاتے ہیں، چونکہ میرا لمبا پروسیس ہے، میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا ہوں اور حزب اختلاف کی طرف سے بھی ممبر بن کے میں جاتا رہا ہوں، اقوام متحدہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ۔ تو اس میں کوئی بھی جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے قوم کی بات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے چونکہ کہا کہ یہ ہماری معیشت تباہ کر دی ہے، یہ جنگ ہے ہی نہیں، اور یہ فرینڈلی جنگ ہے، یہ کیسی جنگ ہے کہ وہ انڈیا کا جو ہے وزیر داخلہ ہے یا وزیر خارجہ ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک جگہ بتا دیا تھا کہ ہم یہاں آئیں گے۔ بھئی وہ کہتے رہے، ان کی قوم ان سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی تمہارے جہاز کتنے گرے ہیں، پاکستان کے کتنے گرے ہیں، تم نے پہلے کیوں بتایا تھا؟ تو اس کو وہ جواب دیں گے، وہ تو پھنسا ہوا ہے، مودی پھنسا ہوا ہے۔
ہمارے سامنے تو اس کے جو ڈیلیگیشن گئے ہیں اس کے اندر بھی اپوزیشن کے لوگ گئے ہیں. وہ قوم ہوتا ہے, وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو مونوپلائز کر لیا, آپ نے اجارہ داری قائم کر لی, ان کی افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنے آئے بیٹھے ہمارے سامنے یہ تو فارم 47 والے ہیں, ان کے پاس معلومات نہیں ہے جس کو ہم ملنے جا رہے ہیں. ان کے پاس یہ مطلب آپ نے جو وفود بھیجے ہیں ان کو بالکل آپ ایک بے توقیر کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر حزب اختلاف ہوتی اور تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ اس وقت بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا نے قومی رول ادا کیا. اور ابھی یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں جو اس کا سروے کرنے والے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت آگے بڑھ کے اس نے یہ قومی جنگ لڑی ہے. اس کو آپ کہتے ہیں اس کو تو اب ہمارے پاس آ رہی ہے طاقت تو ہم قابل ہو جائیں. اسی طریقے سے اب 28 مئی کی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی اللہ کے بندو 6 سال پرویز مشرف کا دور تھا, 28 مئی کا کسی نے مسلم لیگی نے نام ہی نہیں لیا. میاں صاحب بھی وہاں کوئی بیان جاری نہیں کرتے تھے. میں جیل سے بیان ضرور کرتا تھا, تقریر بھی کرتا تھا, پریس کو ایڈریس بھی کرتا تھا آ کے. وہ نیب کے عدالتوں میں, لیکن نام ہی نہیں لیا. آپ کہتے ہیں 28 مئی ہمارا ہے چونکہ ہم نے چلایا تھا ایٹم بموں کو. اس کا کریڈٹ آپ کو ملنا چاہیے, میاں نواز شریف کو ملنا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور اس میں کہاں تھا, ہم 28 مئی والے ہم ہیں. آپ کی آدھی سے زیادہ کابینہ تو اس کے حق میں بھی نہیں تھی. اس لیے آپ ہر چیز کو مونوپلائز کر لیں گے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا تھا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ نے کب بنایا تھا, تو ہم نے بنایا تھا. اب ڈاکٹر عبد القدیر یہ اس کو کبھی ملے بھی نہیں ہوں گے. میرے ساتھ تو ایک ان کا محبت کا اظہار بھی کرتے رہے اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے رہے. اب میں کہوں کہ ایٹم بم تو میں نے بنوایا تھا, میں انہیں 10 سال ملتا تو تھا میں گھر پہ جا کے. انہیں کہا بھی کہ میرا اس مشکل حالات میں کسی نے نام ہی نہیں لیا سوائے جاوید ہاشمی کے. اب میں کہوں جی وہ ایٹم بم میں نے بنایا تھا, مجھے فخر ہے. ان کے ساتھ جب وہ انٹرویو دے رہے ہیں وہ تصویریں موجود ہیں. یہ کامران شاید جو ہے اس میں نے بھی ایک انٹرویو رکھا, کئی جگہ پہ انہوں نے مہربانی کی. تو اب جو قریب ہو جائے محسن پاکستان کے ساتھ وہ کہہ کہ جی میں نے بنوایا تھا ایٹم بم, اور دوسرے کہیں کہاں کا ڈاکٹر قدیر جی دماغ کا ہم نے کیا تھا, وہ تو موجود ہی نہیں تھا. اس لیے یہ آپ نے ذہنوں کے اندر یہ جب تک آپ اس غلاظت کو ذہنوں سے صاف نہیں کریں گے
آپ کو راستہ نہیں مل سکے گا. اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے فیلڈ مارشل بننے پر، بلکہ میں کہتا ہوں اگر بنتا تھا رائٹ، نہیں بنتا تھا فیلڈ مارشل لا، میں معافی چاہتا ہوں، میں بھی فیلڈ مارشل لا کہہ رہا ہوں. اتنا ہمارے جو سب کانشیس کے اندر چیزیں ڈال دی گئی ہیں ساری زندگی. میں کہہ رہا ہوں بار بار فیلڈ مارشل لا، اس سے ہمیں بچائیے. آپ کو اپنا وقت جو مقررہ ہے ایک بڑے اس کو وقار کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، وہ مدت ختم ہو اور آپ چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد قوم فیلڈ مارشل لا کا جو حاصل کرتی ہے وہ ایوب خان آپ کے سامنے ہے. بس.